أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری گفتگو کتاب تفسیر موضوعی دو مفاہیم اخلاقی میں تیسرے درس میں شروع ہوئی تھی نا جی علی اصغر. تیسرے درس میں بات شروع ہوئی تھی. تیسرا درس کس بارے میں تھا؟ نیک سیرت لوگوں کا قلب. نیک سیرت لوگوں کا قلب. ٹھیک ہے. نیک سیرت بتایا تھا کہ قلب کی سلامتی کی علامتیں کیا کیا ہیں جی. کیسے پتہ لگے کہ قلب سالم ہے جی؟ کہا کہ تو ایمان پہ خدا پہ ایمان ہوگا، یہی بتایا تھا. دوسرا پیغمبر کا احترام. تیسرا نصیحت کو قبول کرنا، نصیحت حاصل کرنا، اور شاعر الہی کی تعظیم. یہ چیزیں علامت ہیں قلب کے سالم ہونے کی. یہ چیزیں علامت ہیں قلب کے سالم ہونے کی. قلب کیا ہے؟ قلب کے بارے میں بتایا تھا، یاد ہے؟ قلب انسان کی روح کا ایک مرتبہ ہے، عقل سے اوپر ہے. عقل سے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں بہت زیادہ قابلیت اور استعداد پائی جاتی ہے. کیا کیا ہے اس میں سے جی؟ کیا استعداد پائی جاتی ہے اس میں؟ حقائق کو درک کرتا ہے قلب انسان، حقائق کو درک کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. یا دوسری کیا خصوص استعداد پائی جاتی ہے کہ ایمان کو قبول کرنے کی قابلیت ہے اس میں، اور حقائق کی طرف تمایلات، میل، رجحان پیدا کرنے کی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انسان کا قلب اس کو نیک اعمال بجا لانے کی طرف ابھارتا ہے. یہ ہم نے پڑھا تھا. جب سب پڑھنے کے بعد اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر کسی کا قلب سالم ہے، سب چیزیں پائی جا رہی ہیں، قلب سالم ہے، تو اس کا سر انجام کیا ہوگا؟ اور ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں، جیسا کہ اب کہتے یہ بات کہی جا چکی کہ قلب سلیم کیا ہے؟ تمام حقائق کو قبول کرنے کا ایک گران بہا قیمتی ظرف ہے جی، اور تمام نیکیوں کی طرف گرائش اور تمایلات پیدا کرنے کا ایک مکتب ہے، ایک راستہ ہے. درس کے شروع میں اشارہ بھی ہوا کہ سلامتی قلب تنہا ترین سرمایہ اور خزانہ ہے جنت جاویدان میں داخل ہونے کا. اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں. اس لیے کہ قیامت کے دن یہ ہم نے پڑھا تھا نا، کوئی چیز کام آنے والی نہیں، فقط قلب سلیم. یوم لا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوم لا ينفع مال ولا الا من اتى اللہ، مگر یہ کہ جو اللہ کے پاس قلب سلیم کے ساتھ پہنچے گا. جنت متقین کے لیے سے پرہیزگاروں سے نصیب. ابھی کہ در مقابل جہنم ہے ان لوگوں کے لیے خلق کیا گیا کہ جو اپنے قلب سے استفادہ نہیں کرتے اور اپنی زندگی کو غفلت اور گمراہی میں گزار دیتے. یہ پڑھا تھا ہم نے، یہ پڑھ لیا تھا نا، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ کیا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سے جنات اور انسانوں کو دوزخ کے لیے خلق کیا ہے. کیوں؟ کہ لہم قلوب، ان کے دل تو ہیں، لا یفقہون بہا، لیکن ان قلوب کے ذریعے سے وہ تفقہ نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں. یا مثال کے طور پر لہم لا کیا ہے، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے آنکھیں تو ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ، ان کے کان تو ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں. اولئک کالانعام بل هم اضل، چاؤپاؤں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی پست. اب یہاں سے بات ہماری ہونی تھی برائے رہائی عظیم سر انجام شوم. یہ جو قساوت جو قلب ہے انسان کا، قلب سے اگر فائدہ نہ اٹھائے، قلب سلیم نہ ہو، تو جہنم ہے ان کے لیے. ایسے خطرناک اور برے سر انجام سے رہائی کے لیے بے توضیح مختصری دربار قساوت قلب و نشان عان بھی پڑتا ہے. تھوڑی سی مختصر سی توضیح قساوت قلب کے بارے میں اور اس کے سر انجام کے بارے میں بیان کریں گے. شکل گیری ہے قساوت قلب. جب یہی تو بتایا نا، سلامتی قلب کے مقابلے پہ قساوت آتی ہے نا. شکل گیری ہے قساوت قلب.
قلب کی جو قساوت ہے اس کی شکل گیری عوامل متعدد عوامل کی وجہ سے انسان کا دل شقی ہوتا چلا جاتا ہے کہ در اینجا باعث استفادہ آیات قرآن مجید بے چہار مورد اشارے پیشور کہ یہاں پر قرآن مجید سے چار مورد یہاں قرآن مجید سے استفادہ کر کے چار مورد یہاں بیان کیے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے قساوت قلب آتی ہے. پہلا بحر نہ گرفتار قلب، قلب سے فائدہ حاصل نہ کرنا. خداوند یہ سبب بنتا ہے قساوت قلب کا. خداوند متعال نخست خداوند عالم سب سے پہلے در نہاد تمام انسان، پہلے تمام انسانوں کے نہاد میں، سرشت میں، خمیر میں، یعنی ان کی پیدائش کے ساتھ ہی قلب سالم قرار دیا گیا. سب کا دل سالم قرار دیا نہیں قلب. اما برخی انسان حاضر نعمت خدا دادی بے طور صحیح بہرے نے بھی برا، اگر کچھ انسان اس خدا دادی نعمت سے صحیح طریقے سے استفادہ نہیں کرتے، فائدہ حاصل نہیں کرتے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی، فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، تاکہ ان کے ایسے قلوب ہوتے، قلب ہوتے تاکہ اس سے وہ حقیقت کو درک کرتے، او آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہوتے جس کے ذریعے سے سنتے ہوئے. کیا انہوں نے سیر نہیں کی؟ سیر کرتے تو پھر ان کے دل ایسے تعقل کرنے والے ہوتے. ٹھیک ہے. نتیجے بہرے نے گرفتن از قلب و شعور باطنی، باطنی شعور اور قلب سے فائدہ حاصل نہ کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کوری باطنی خاتون، اندرونی اندھا ہو جائے گا انسان. جی چنان کے دنبالے آئے مخانی، جیسا کہ اس آیت کے اب آباد والے پارٹ میں پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فإنها لا تعمى الابصار، اس لیے کہ ان کی ظاہری جو آنکھیں وہ اندھی نہیں ہوئی ہیں، ولیکن تعمى القلوب، لیکن ان کے دل اندھے ہو گئے ہیں، قلب اندھے ہو گئے ہیں، التی فی الصدور، جو ان کے دلوں میں جی وہ اندھے ہو گئے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ آنکھیں یہ والی یہی ہیں، صحیح ہے، یہ اندھی نہیں ہوئی ہیں، قلب اندھے ہو. تو یہ پہلی چیز جو انسان کی خطرناک سر انجام کا سبب بنتی ہے کیا ہے؟ قلب سے صحیح فائدہ حاصل نہ کرنا، قلب سے صحیح فائدہ حاصل. دوسرا آلودگی بے گناہ، گناہوں سے آلودہ ہو جانا، گناہوں میں پڑ جانا، یہ چیز بھی قساوت قلب کا سبب بنتی ہے، جس کا نتیجہ جہنم ہے نہیں. آنچے پوری یہ بات نہیں تشدید کر دے، جو چیز جس نے باطنی اندھے پن کو اور زیادہ سخت کر مضبوط کر دیا ہے، وہ نورانیت قلب راز بہمی برد، اور قلب کی جو نورانیت ہے اس کو ختم کر دیتا ہے. وہ کیا ہے؟ آلودگی بے گناہان و انواع خطا، طرح طرح کی خطائیں گناہوں سے آلودہ ہونا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے خدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کلا بل برانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ایسا نہیں ہے بلکہ ان کے اعمال اس طریقے سے زنگ آلود ہو گئے ہیں جن کے دلوں پر بیٹھ گئے. زنگ آلود ان کے اعمال، بولیے زنگ کی طرح ان کے دلوں پر بیٹھ گئے، قلوب پر بیٹھ گئے. زنگ جانتے ہیں؟ زنگ کسے کہتے ہیں؟ فرقان کسے کہتے ہیں زنگ؟ جی لوہے کے اوپر زنگ آ جاتا ہے، کلر چینج ہوتا رہتا ہے، وہ پھر خراب ہونے لگتا ہے، گل جاتا ہے. زنگ جو ہے وہ گلا دیتا ہے. لہذا زنگ جیسے زنگ لوہے پہ جب جمنا شروع ہو جاتا ہے، اب اسے تباہ ہونے سے نہیں بچا سکتے آپ لوہے کو، مگر یہ کہ اس کا پہلے سے ہی علاج کر دو. برسات میں دیکھتے ہیں لوہا اگر باہر رہ جائے تو کیا حال ہو جاتا ہے. ایسے ہی زنگ کی طرح جی ان کے اعمال ان کے دلوں پر بیٹھ گئے. ٹھیک ہے. لہٰذا بنابر کسانی کے بے انجام گناہات اصرار ورزن، وہ لوگ جو گناہوں کو انجام دینے میں اصرار کرتے ہیں در مقابل پذیر شہاب بہانے جوئی بھی گناہ، تو ایسے لوگ پھر حق قبول کرنے کے وقت بہانہ جوئی کرتے ہیں، بہانہ بازیاں کرتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے ایسے لوگ؟ لہٰذا وہ لوگ کے جو گناہوں پہ اصرار کرتے ہیں، بار بار گناہ انجام دیتے رہتے ہیں اور حق کو قبول کرنے میں بہانہ جوئی کرتے ہیں، کہ وہ لوگ گرفتار قساوت قلب شوا، قساوت قلب میں وہ گرفتار ہو جاتے ہیں. چنان کے دربار قوم بنی اسرائیل کی خانیب، جیسا کہ ہم قوم بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس کے بعد تمہارے دل اس واقعے کے بعد تمہارے سخت ہو گئے، فہی کالحجارۃ، تو وہ قلوب جو ہیں وہ پتھر کی طرح ہو گئے، او اشد قسوۃ، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے.
اس سے بھی زیادہ سختی میں زیادہ ہوگا. سمجھ میں آیا؟ تیسری چیز جو قساوت قلب کا سبب بنتی ہے، پہلی چیز قساوت قلب کا سبب کیا بنتی ہے؟ قلوب سے صحیح استفادہ نہ کرنا، فائدہ حاصل نہ کرنا. دوسری، قلوب کو گناہوں کی آلودگی سے آلودہ کرنا. تیسرا، نقض پیام الہی، پیام الہی کو ٹھکرانا. پیام الہی کو از دیگر عوامل قساوت قلب کے دوسرے عوامل میں سے ایک نقض پیمان الہی پیمان کو توڑنا. و سر پیچی از دستور ہے خداوند عالم کے جو احکام ہیں، دستور ہیں، حکم ہیں، ان سے سر پیچی کرنا، منہ پھیرنا. مانند اقام نماز و پرداخت زکوٰۃ، مثلا نماز نہ پڑھے کوئی یا زکوٰۃ ادا نہ کرے، جی مستطیع ہونے کے بعد، یعنی اس پہ واجب ہونے کے بعد بھی وہ زکوٰۃ یا خمس ادا نہ کرے، نماز قائم نہ کرے. اللہ کا پیمان توڑا نہیں توڑا؟ اللہ کے احکام سے سر پیچی ہے یا نہیں ہے؟ چنان کے دربار قوم بنی اسرائیل میخانی، جیسا کہ ہم قوم بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فبما نقضهم میثاقهم، یہ ان کا سب کچھ جو ہوا ہے وہ پیمان توڑنے کی وجہ سے ہوا ہے کہ لعناہم وجعلنا قلوبهم قاسیہ، کہ ہم وہ جی یہ ان کے اللہ کے اس کا میثاق، اپنا میثاق اور عہد و پیمان توڑنے کی وجہ سے ہے کہ خداوند عالم نے اپنی رحمت سے انہیں دور ہم نے کر دیا. لعناہم، ہم نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا. وجعلنا قلوبهم قاسیہ، اور ان کو ہم نے دلوں کو ہم نے سنگ دل بنا دیا، یعنی ان لوگوں کو ہم نے سنگ دل بنا دیا. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ چوتھی چیز کیا ہے جو قساوت قلب کا سبب بنتی ہے؟ نفاق اور دوروئی. نفاق اور دوروئی کا مطلب نفاق ہی ہے. دوروئی کا مطلب نفاق ہی تو ہے. نفاق یعنی دوروئی، نفاق یعنی دوروئی، دو چہرے، دوروئی یعنی دو چہرے پن. نفاق و دوروئی از نشان ہے یہ بیماری دل، یہ دل کی بیماریوں کی علامتوں میں سے ہے. عوامل افزائش مرض قلب شواذ، اور یہ قلب کا جو مرض ہے اس کو اور بڑھانے کا سبب بن جاتا ہے. اسی وجہ سے خداوند عالم منافقین سے فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فی قلوبہم مرض، ان کے دل مرض ہے، ان کے دلوں میں ایک طرح کی بیماری ہے، لیکن فزادہم اللہ مرضا، اس وجہ سے خداوند عالم نے ان کی بیماریوں کو اور بڑھا دیا. ٹھیک ہے، یہ تو تھا چار چیزیں کس بات کے بارے میں بتائیں، جو قساوت قلب کا سبب ہوتی ہے، وجہ سے انسان کا دل قسی ہوتا ہے. کون کون سی چار چیزیں اس کی وجہ سے ہے؟ بہت سی، لیکن قرآن مجید کے آیات کے ذریعے سے چار چیزیں بتائیں جو قساوت قلب کا سبب بنتی ہیں. پہلا، قلب سے صحیح استفادہ فائدہ حاصل نہ کرنا. دوسرا، قلوب کو گناہوں سے آلودہ کرنا. تیسرا، جی خدا کے پیمان کو توڑنا، جی عہد و پیمان کو توڑنا اور اس کے احکام سے سر پیچی کرنا. چوتھا، نفاق. یہ چیزیں ہیں جو قساوت قلب. اب اگر کسی میں چیزیں آ جائیں اس کا دل قسی ہو جائے، قساوت، پتہ کیسے لگا علامت کیا ہے قساوت قلب کی؟ آئیے نشان ہے یہ قساوت قلب. پہلی، لجاجت در برابر ہے، حق کے مقابلے پہ لجاجت، ٹیڑھا پن یعنی اڑ جانا. لجاجت یعنی اڑ جانا، حق ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. کسانی کیا سلامت قلب بہرے مندان، وہ لوگ جو سلامتی قلب جن کے پاس ہے وہ از کوچک ترین حادثے ناگوار نیز پند میگیرن، وہ چھوٹے سے معمولی سے بھی ناگوار حادثے سے نصیحت لیتے ہیں. لیکن اما کسانی کے گرفتار قساوت قلب ہستان، لیکن وہ لوگ جو قساوت قلب میں گرفتار ہیں، حتی در ہنگام نزول عذاب الہی نیز، یہاں تک کہ وہ عذاب الہی کے نازل ہوتے وقت بھی بر کفر خیش اصرار بھی ورزد، اپنے کفر پر اڑے رہتے ہیں. جیسا کہ قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا، کیوں جب ہمارا عذاب ان تک پہنچا وہ خضوع اور تضرع نہیں کرتے. ولیکن قسط قلوبهم، وجہ کیا ہے اس کی؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے. وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون، اور شیطان نے وہ کام جو یہ لوگ انجام دیتے ہیں ان کو اچھا بنا کے پیش کر دیا کہ تم اچھا کر رہے ہو. سخت ہو گئے اور شیطان وہ جو کچھ انجام دے رہے ہیں اس کو زینت دے کے پیش کر. اب ہے علامت قساوت قلب ایک اور کیا ہے؟ غفلت سے یاد خدا، یاد خدا سے غافل رہنا، یہ بھی قساوت قلب کی علامت ہے. کسانی کے دارائے سلامت قلبان، وہ لوگ جو سلامتی قلب رکھتے ہیں، جن کا قلب سالم ہے، وہ بادیدن آیات خدا و آثار عظمت، وہ خدا کی نشانیاں اور آیات دیکھنے کے بعد اور اس کی عظمت کا آثار دیکھنے کے بعد
ہر چیز بیشتر خدا را یاد اور زیادہ خدا کو یاد کرتے ہیں اور ہدایت پاتے ہیں. لیکن اما کسانی کے گرفتار قساوت قلب وسطن، وہ لوگ جو قساوت قلب میں گرفتار ہیں، از یاد خدا غافلن، وہ یاد خدا سے غافل ہیں، وہ در گمراہی اشکار قرار داران، کھلم کھلا گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. جیسا کہ قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فویل للقاسیۃ قلوبہم للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ. بس وائے ہو، ویل ہو ان کے اوپر کہ جو خدا کی یاد کی بنسبت سخت دل ہو گئے ہیں. قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین، یہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز شیطان کی پیروی. اگر کوئی شیطان کی پیروی کر رہا ہے تو سمجھیے اس کا دل قساوت قلب رکھتا ہے، یعنی قساوت قلب میں گرفتار ہے. یہ بھی ایک نشانی ہے. اور نشان ہے دیگر قساوت قلب، قساوت قلب کی دوسری نشانیوں میں سے ہے پیروی از شیطان، شیطان کی پیروی کرنا. چنان کر نشان ہے گناہ کاری قلب کتمان شہادت، جیسا کہ قلب کی گناہ گاری کی علامت کیا ہے؟ گواہی کو چھپانا. لہذا نشان ہے قفل شدن دلہا، دلوں کے قفل ہونے کے علامتوں میں سے کیا ہے؟ عدم تدبر در قرآن، قرآن تدبر نہ کرنا. ٹھیک ہے. یہ تین عوام چیزیں بتائیے جو قساوت قلب کی علامت ہے. اب یہ توبہ، اگر کسی کا دل خدا نخواستہ قساوت قلب میں گرفتار ہو جائے تو توبے برائے بازیابی سلامتی قلب، قلب کے سلامتی کو دوبارہ پا لینے کا ذریعہ ہے توبہ. امان طور کے گفتشو، جیسا کہ کہا گیا قساوت قلب کس چیز کا نتیجہ ہے؟ آلودگی میں گناہوں سے آلودگی کا نتیجہ ہے. گناہوں سے اگر اپنے آپ کو آلودہ کر لے تو قساوت قلب آتی ہے. وہ روئی گردانی از خدا و پیغمبران رہبران آسمانی، خدا اور رہبر آسمانی رہبروں سے روگردانی، منہ پھیرنا، یہ اور گناہوں میں ملوث ہونا، یہ چیزیں قساوت قلب آئی ہیں. وہ کوچک ترین گناہ وہ اولین چوتھے چینی علیہ پیغمبر خدا. ٹھیک ہے. وہ کوچک ترین گناہ، سب سے چھوٹا گناہ اور سب سے پہلا پروپیگنڈا پیغمبر خدا کے خلاف سراغاز انحراف قلب شدید. یہ سراغاز ہے انحراف قلب کا. وراہ اصلاح آن و بازیابی سلامت قلب و بیاض، اور سلامت قلب کو دوبارہ پا لینے کے لیے یا اصلاح کی راحت کے لیے راستہ کیا ہے؟ وہ توبہ ہے. چنان کے دربار دو تنہ ہمسران پیغمبر در قرآن مجید میں قائم، جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے دو کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان تتوبا الی اللہ فقد زغت قلوبکما. اگر تم پیغمبر کی دونوں بیویوں، اگر تم اذکار خود توبہ کنید، اگر اپنے کام پہ جو غلطی کی اس کے اوپر توبہ کر لو تو تمہاری نفع کے لیے، نفع میں ہے، اس لیے کہ زغت قلوبکما، تمہارے دل حق سے منحرف ہو گئے، لہذا بہتر یہ ہے کہ توبہ. ٹھیک ہے. درس تمام ہو گیا. چقید درس یہ ہوا خلاصہ کہ سلامت قلب معنی ہے. سلامت قلب کے کیا معنی ہے؟ کس معنی میں ہے؟ روح کا پاک ہونا، عقیدتی انحرافات سے، اخلاقی آلودگی سے پاک ہونا، باطنی آفات سے پاک ہونا، اور یہ نیک سیرت لوگوں کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے سلامتی قلب. مہم ترین نشان ہے سلامتی قلب. قلب کے سالم ہونے کی اہم ترین علامت کیا ہے؟ خدا پہ ایمان، پیغمبر کا احترام، نصیحت حاصل کرنا اور شاعر الہی کی تعظیم. لیکن بیماریوں قساوت قلب کس وجہ سے ہے؟ دراصل پہلے نہ مردہ نے صحیح قلب سے صحیح فائدہ نہ اٹھانا، گناہوں سے آلودگی اور اللہ کے الہی پیمان کو توڑنا، یہ چیزیں سب قساوت قلب. مہم ترین نشان ہے قساوت قلب لجاجت در برابر حق و غفلت زیادہ خدا. قساوت قلب کی اہم ترین نشانی حق کے مقابلے پہ اڑ جانا اور خدا کی یاد سے غافل ہو جانا ہے. بہترین راہ درمان قساوت قلب اگر کسی میں آ جائے، اس کا بہترین علاج کیا ہے؟ توبہ، دردارگاہ خدا کی بارگاہ میں توبہ. سوال، توانائی ہے قلب انسان، خداوند انسان کے قلب کی توانائیاں کیا کیا ہیں؟ ایک، حق کو قبول کرنے کی استعداد، توانائی. دو، ایمان کو قبول کرنے کی توانائی، اور اعمال نیک کی طرف. سلامت و بیماری قلب یعنی قلب کا بیمار ہونا، سالم ہونا یعنی کیا؟ سالم ہونا یعنی گناہوں سے پاکیزہ ہونا. بیماری یعنی
آلودگیوں سے، گناہوں سے مدوث۔ نشانہ ہے سلامت قلب کا بیان کیجیے۔ سلامت قلب کی کیا نشانیاں ہیں جی؟ اپنے اس کی بات پر بولی کیا ہے؟ سلامت اس کے سالم ہونے کی کیا علامت ہے جی؟ پہلی ایمان پہ خدا پہ ایمان، دوسرا پیغمبر کا احترام، تیسرا نصیحت حاصل کرنا، یہ قلب کے سالم ہونے کی علامت ہے۔ کسانی کے دارہ قلب سلیمی باشان بیچ کی ہے دارہ، جن لوگوں کا قلب سلیم ہوتا ہے، جن کے پاس سالم قلب ہوتا ہے، ان کی کیا خصوصیات ہیں جی؟ وہ پھر کیا کرتے ہیں جی؟ بولیے، حق کو قبول کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ایمان کو قبول کرتے ہیں، اعمال نیک بجا لاتے ہیں، نیک اعمال بجا لاتے ہیں۔ قساوت قلب چگونے حاصل مشاوت، قساوت قلب کیسے حاصل ہوتی ہے جی؟ قلب سے صحیح فائدہ نہ حاصل کرنا، گناہوں سے آلودہ ہونا، پیمان الہی کو توڑنا، نفاق، ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ قساوت قلب۔ مہم ترین نشانہ ہے قساوت قلب یہی کیا ہے؟ لجاجت در برابر حق، حق کے مقابلے پڑ جانا، خدا کی یاد سے غافل ہونا، ٹھیک ہے، اور شیطان کی پیروی کرنا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی